نیچے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات پر بہت اصرار فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر فرمایا اے ایمان والو، یہود و نصارہ کی اطاعت نہ کرو، کافروں مشرکوں کی اطاعت نہ کرو، اور کئی ایک جگہ فرمایا اے اہل ایمان، شیطان کے پھیلائے ہوئے جال میں نہ پھنسو، شیطان کے اقدامات کی اتباع نہ کرو۔ اب ایک طالب علم پر یہ لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کے اس ایڈریس کو، اس خطاب کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر صیغہ خطاب اے اہل ایمان، اطیعوا اللہ ورسولہ، اے اہل ایمان لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے اہل ایمان لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ دیکھیے قرآن مجید ہم مسلمانوں کے سمجھنے کے لیے ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن مجید افراد، اقوام، ملل، ان سب کی رہنمائی کی کتاب ہے۔
قرآن مجید خالی قصے کہانیوں کی تاریخ نہیں ہے، اس میں وعظ ہے، اس میں موعظت ہے، نصیحت ہے، تنبیہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چلنے کا طریقہ بتایا ہے، راہ بتلائی ہے، سیدھی راہ، مختصر، واضح، صراط مستقیم قرآن مجید ہے۔ اور جو بھی افراد یا جماعات یا ممالک یا ہمارے آج کے مدلول میں ریاستیں قرآن مجید پر نہیں چلیں گی تو لازم ہے کہ وہ گڑھے میں گریں گی۔ یہ بات گارنٹیڈ ہے۔ مسلمانوں کے ملک، آمنو کے مخاطب، کلمہ کی امت، 1.25 ارب سے اوپر، جب تک وہ اللہ کی کتاب پر نہیں چلیں گے، اللہ کی قسم میرے بھائیوں، اس بات کو گارنٹیڈ سمجھیں کہ وہ فلاحی ملک، فلاحی جماعت، فلاحی ریاست نہیں بنیں گی۔ فلاحی ریاست میں معیشت شامل ہے، امن و امان شامل ہے، عدل و انصاف شامل ہے۔ یہ بہت بڑی بڑی معنویات ہیں۔ آج ہم ان چیزوں کا بہت ذکر و بیان کرتے ہیں، اور واقعتاً ہم ان باتوں سے، ان معنویات سے اپنے معاشروں میں محروم ہیں۔ ہمارے ہاں قانون جو ہم نے بنائے، گو کہ وہ کتاب اللہ، شرع اللہ سے مکمل رہنمائی کے اندر نہیں ہے، اس کے باوجود ہمارے ہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ انصاف کی دستیابی نہیں ہے، ظلم کی کثرت ہے، عدل کی غیبوبت ہے، امن و امان وہ عظیم نعمت ہے جس کے پا لینے کو، جس کے دیکھنے کو ہم ترستے ہیں۔ اور کشادگی معیشت و معاش کے حوالے سے اطمینان و سکون ہمیں میسر نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، شہر، ملک، اقوام وہ بڑے بڑے محلات سے عبارت نہیں ہوتے۔ بڑے گھر، دولت مند لوگ جو اپنی امیری میں امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہوں، شہروں کے جائزے ان کے وجود سے مکمل نہیں ہوتے۔ شہروں کے جائزے، ان جھگیوں کے شہر جو کوڑے کے ڈھیر پر
وہ جس کو کہتے ہیں نا غربت کی لکیر، غربت کی لکیر کے پیچھے تو پاکستان میں اس سے نیچے تو کروڑوں لوگ بستے ہیں، ان سے بھی عبارت نہیں۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیے، ہمارے شہر، ہمارے بدنما داغ، ہماری غیر فلاحی ریاست و مملکت، ہر بڑے شہر کے ساتھ ساتھ کتنے ایسے ہجوم ہیں، ایسی جھگیاں ہیں جن کے پاس جھگی ڈالنے کے لیے، خیمہ بنانے کے لیے بھی قدرت نہیں ہے۔ وہ چیتڑے جو لوگ پھینک دیتے ہیں، ان کو جوڑ جوڑ کر کتنے ہزاروں لوگ ایک شہر کا تعارف بنے ہیں۔ اللہ کی قسم، میں بطور طالب علم دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں غربت، دولت کی غیر مساوی تقسیم، فقر و فاقہ کی انتہا، یہ اس درجے پر پہنچ گئی ہے کہ اسلام اور عقیدہ ثانوی چیز ہو گئی ہے۔ وہ چیز جو عام طور پر ہمیں اولین کہنی چاہیے، قسم اللہ کی، ہمارے بڑے بڑے شہروں کے اندر اس انتہائی غربت کی جو جھگیاں اور جھونپڑیاں بسی ہیں کوڑوں کے ڈھیر پر، وہاں حالت اس قدر پہنچ گئی کہ اسلام اور ایمان کا سوال بعد میں ہے، کیا ہم نے ان کو انسان رہنے دیا ہے؟ ہم فلاحی ریاست کا ڈنڈورا پیٹنے والے ناکام لوگ نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر انتہا درجے کا فقر مدقع انسان کو کافر سے آگے گرا دیتا ہے۔ یہ چہرہ ہے ہمارا۔ قوموں کے یا شہروں کے چہرے ان کے چند ہزار بنگلے نہیں ہوا کرتے۔ دیکھو نا ہمارے لیے فلاحی ریاست کا سٹینڈرڈ کیا ہے کہ ہمارے آغاز میں سب سے بڑا خلیفہ عمر ابن الخطاب خود مدینہ منورہ میں اور اپنے ہر گورنر کو ہر صوبے میں، اس کے ہر عامل کو ہر بستی میں، کوتوال کو ہر بستی میں حکمن گشت کرواتے تھے کہ رات کو کوئی ننگا، کوئی بھوکا، کوئی چھت کے بغیر انسان معمورہ اسلام میں نہ پایا جائے۔ امن و امان کے حوالے سے، معاشرتی اجتماعی امن، کسی شخص کو اس بات کا خوف نہ ہو کہ اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت آبرو، اس کی چادر چار دیواری لوٹی جا سکتی ہے۔ آبادیوں کا امن مخدوش ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس بات سے ہمیں منع فرماتے ہیں وہ کیا ہے کہ مسلمانوں، میں تمہارا رب، تمہارا مالک و خالق، تم میرے بندے، میرا اور تمہارا تعلق ہے۔ کچھ چیزیں میں نے تمہاری اپنے ذمہ لی ہیں، کچھ چیزیں میں نے اپنی تمہاری ذمہ داری پہ ڈالی ہیں۔
مل جل کے اس کو پورا کرے، تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں۔ تو فلاحی ریاست وہ ہوتی ہے جس کے باشندگان اپنے مالک، اپنے رب ذوالجلال سے کہ یہ وعدے پورے کر رہے ہوں، اور اس کے نتیجے میں رب العالمین ان کی سوسائٹیاں، ان کے ملک، ان کی آبادیاں، ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اور رزق اور امن۔ یاد رکھو، یہ رزق اور امن قرآن مجید نے واضح کیا، یہ ہمارے آج کے جعلی استاد مغرب کی جو سوچیں ہیں، اللہ کی قسم اس سے بہت پہلے خوشحال ملک، خوشحال بستیاں اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان کو ڈیفائن کیا۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ آپ دیکھیے بستیاں، ملک، ان کے اندر امن اور رزق، یہ مستلزمات ہیں عمرانیات کی، فلاحی ریاست کی، اسلامی ملکوں کی۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے قرآن مجید میں، قریۃً ملک، کانت آمنۃً مطمئنۃً، اس کے رہنے والوں کو امن حاصل، اطمینان حاصل۔ امن کا ضد خوف، اطمینان کا ضد، اس کا عکس ڈپریشن، مایوسی، بے انتہا تنگی۔ ایسی تنگی خوفناک، ایسی غربت، اتنا دباؤ کہ انسان زندگی پر موت کو اختیار کرنے لگے از خود۔ آمنتاً مطمئنتاً، آپ سوچئے جو آدمی مطمئن ہوگا خودکشی کرے گا، پنکھے سے لٹکے گا، بچوں کو ذبح کرے گا، نہروں میں پھینکے گا، گندم میں رکھنے والی زہریلی گولیاں کھائے گا۔ مطمئنتاً، امن و اطمینان، فراوانی رزق، نعمتیں ہیں، نعمتیں، تعارف ہے فلاحی ریاست و ملک کا۔ اور یہ نعمتیں کب چھنتی ہیں؟ جب مسلمان اللہ کے بتلائے راستے کو چھوڑ کر کافر کے دیے طریقے پر چلنے لگے گا، کافر کے دیے ہوئے طریقے پر، راستے پر، پڑھائی ہوئی پٹی پر۔ یہ تباہی کب آتی ہے؟ جب مسلمانوں کے بڑے بڑے دفتر، ان کے سیکریٹری فیڈرل، سیکشن افسر، پالیسی ساز ادارے، ان کے کوڈ آف کنڈکٹ، ان کے جعلی رولز آف بزنس جب کفار کی اسٹریٹجی پر چلنے لگتے ہیں، اللہ کی قسم، جب کافروں کے دیے ہوئے راستے پر چلنے لگتے ہیں۔ رک کے یہاں دیکھ لیں، کبھی داؤ لگے تو جائیں۔ یہ اسلام آباد ہے فیڈرل ہیڈ کوارٹر، جتنے شعبے، ڈیسک، دفتر، افسر سارے ملک میں، چاروں صوبوں میں قائم ہیں،
بنائے گئے ہیں، سیکریٹریٹس ہیں، اللہ کی قسم جاؤ جا کے اسٹڈی کرو، کہیں ایک جگہ بھی آپ کو یہ کتاب اللہ جو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے بھیجی کہ اپنے سیکریٹریٹ، اپنے دفاتر، عدل و انصاف، امن و امان، دفاع اور جنگ سب اس کے مطابق ہو، جاؤ ڈھونڈو کہیں آپ کو اس کی اطاعت ملتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے، یہ جمعے کے خطبے کیوں ہیں؟ اللہ پاک نے کیوں رکھے ہیں؟ تاکہ قوم کی تربیت ہو، وزیر اعظموں کی، صدروں کی، ان کے پرسنل سٹاف کی، ان کی آفیشل ورکنگ کی، ہم نے کیا بنایا ہے؟ اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں ہمارا رویہ، طریقہ، اسلام آباد میں G6F6 ٹائپ کے جو ہماری آبادیاں ہیں، ان جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سارے فیڈرل ہیں، انہوں نے CDA سے بڑے بڑے پلاٹ لے رکھے ہیں، ان کو بہت پروٹوکول و سہولیات ہیں۔ ان بنگلوں کے باہر جب چٹی چٹی ٹوپیوں والے کچھ بچے جاتے نظر آئیں تو بندے کو فوراً پتہ چلتا ہے کہ کسی گھر میں مرگ ہو گئی ہے، اب یہ قرآن خوانی ہو رہی۔ ذہن ہے یہ اس شہر کا، اور چاروں پانچوں صوبوں کے شہروں نے، لوگوں نے فالو کرنا ہے اس فیڈرل کو۔ اور فیڈرل کی ترجیحات میں قسم اللہ کی، اسلام کو آگے رکھنا، اسلام کو نافذ کرنا، اسلام کو مقدم کرنا، سیکریٹریز کے لیول پہ اسلام کی تعلیم، وفاقی سیکریٹریز کے لیول پر قرآن مجید کی تعلیم، معاشرہ کیسے انسٹال کرنا ہے، ہر شعبے کی الفابیٹ قرآن پر کیسے رکھنی ہے۔ تو آپ نے نام اسلام آباد رکھا ہے نا، ہمارے کہنے پہ نہیں رکھا، آپ نے جب رکھ لیا ہے تو پھر اس شہر میں اسلام کو آباد کرو۔ یہ جو دفتروں کا شہر، حکمرانوں کا شہر، افسروں کا شہر، پالیسی سازوں کا شہر، ہر منسٹری کا فیڈرل ہیڈ کوارٹر یہاں پر، ہم نے صراحتاً لا تتبعوا خطوات الشیطان کا الٹ کیا۔ کہیں کسی مرحلے میں کسی ملکی اعلیٰ سطحی ذمہ دار پر ہم نے قرآن مجید کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، فقہ اسلامی کی تعلیم، عدل اسلامی کی تنفیذ، شریعت کی تطبیق، امن و امان کا، خلفاء راشدین کا طریقہ، معیشت و معاش کا، ریاست مدینہ کا طریقہ، اس کو ہم نے کہیں بھی نہ رکھا ہے، نہ پڑھایا ہے، نہ یہ ہماری پرائرٹی ہے۔ کس آس پر ہم کہتے ہیں اس حکومت کو بدل دو، اس کو لے آؤ، اس کو بدل دو، اس کو لے جاؤ؟ کوئی کاغذ، کتاب، نصاب بدلا ہے ہم نے؟
کوئی فیڈرل سیکریٹریوں کو اکیڈمی میں بٹھا کر عمر ابن الخطاب کے اصول، حضرت عمر ابن الخطاب کے اصول، میں نے صرف ایک خلیفہ کا نام دیا اس لیے کہ یہاں کتنے میرے ساتھی بیٹے بھائی ہوں گے، اللہ کی قسم، جس نے چرچل کو پڑھا ہوگا، جس نے ہندوؤں کے لیڈروں کو پڑھا ہوگا، جنہوں نے کوٹ کیا ہے عمر ابن الخطاب کو ایڈمنسٹریشن میں، قیام مساوات میں، ریسٹوریشن امن و امان میں، مغرب کے ان بڑے بڑے لیڈروں نے ہمارے سالار ایک آدمی ایک وقت میں 13-14 ملکوں پر خلافت علی منہاج النبوت کامیابی سے چلا کر قیامت تک زندہ مثال چھوڑ کے گیا۔ ہم نہیں کرتے کام، اللہ کی قسم، تتبعوا خطوات الشیطان، ہم شیطان کے خطوات کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ کام ہم نے محمد علی جناح کی وفات کے اگلے دن سے شروع کر دیا۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ کی سانس نکلنے کی دیر تھی، ہمارے وفد امریکہ کو بھاگ بھاگ کے جانے لگے۔ یہ بھیک مانگنے کی عادت ہمیں آج کی نہیں، 48 کی ہے، 49 کی ہے۔ فیک انڈیپینڈنس، فکٹیشیس انڈیپینڈنس، جعلی آزادیوں کی عادت، شعوری طور پر ہم نے پاکستان کو اسلام کے لیے، فلاح کے لیے، عدل قرآنی کے لیے، تکمیل انسانی کے لیے ہم نے پاکستان کو راستے پر نہیں چڑھایا۔ کتنی مثالیں ہیں، قرآن مجید میں مثالیں، حدیث پاک میں مثالیں، تاریخ اسلام میں مثالیں، پر یہ مثالیں تو اس کے لیے ہے نا جس نے تتبعوا خطوات الشیطان سے توبہ کی ہو۔ او میرے بھائیوں، حنفیوں، سلفیوں، وہابیوں، سنیوں، حکمرانوں اور اپوزیشن کے بینچرز، اللہ کے واسطے واپس آؤ اسلام پر، کتاب اللہ پر، شرع اللہ پر، نبوی اصول حکمرانی پر۔ آپ کو معلوم ہے عمر ابن الخطاب رات کو گشت فرماتے، ہم مریل سا ملک، ماڑے ماٹھے سے لوگ، ہمارا کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم، کوئی بہت بڑا عہدہ جو امن و امان کا، داخلہ کا ذمہ دار ہے، کبھی آپ نے چوری چوری راتوں کو لوگوں کے استخبار کے لیے گشت پر دیکھا؟ ہمارا امیج کیا ہے؟ میں نے ایک جگہ ابھی عید الفطر سے پہلے اپنے ایک قریب کے شہر میں
وہ گرینڈ ٹرنک روڈ پر، جی ٹی روڈ پر دیکھا کہ ایک اجنبی جگہ پر ناکا لگا ہے جہاں پہلے نہیں تھا. اپنے ڈرائیور سے پوچھا یہ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ ہنس کے کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں عید آ گئی ہے، یہ امیج ہے ہمارا. ہماری گشت، ہمارا پیٹرول اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کے احوال معلوم کر کے ان کی مدد کی جائے، کہ یہ سوشل سیکیورٹی ہے. عقیدہ جتنی اہم ہے ریاست میں، شہر میں. کتنی بڑی روایت ہے اللہ کی قسم کہ حضرت عمر اپنے غلام اسلم کے ساتھ، بہت بڑا موٹر کیڈ نہیں، کوئی سیکیورٹی کے 2 درجن لوگ نہیں، خود ایک غلام، مدینہ کی گلیوں کی گشت، عالم اسلام کا مرکز، محمد الرسول اللہ کا مقر، محبت الوحی، اس کی گلیوں میں گشت. ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی. اللہ کی قسم پکڑ دھکڑ بڑی ہو جاتی ہے. یہ نہیں سوچا جاتا کہ غلطیاں ہماری طرف بھی ہیں، یہ سوچا ہی نہیں جاتا کہ حکمرانی کہتے کس کو ہیں. کم بخت چوڑے عیسائیوں نے انگلستان سے یہ لفظ دے دیے، رولز آف بزنس اینڈ کوڈ آف کنڈکٹ. ہم وہ لفظ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، بناتے وہ بھی نہیں ہیں، فالو اس کو بھی نہیں کرتے. ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز ہے، کتنی طبیعی فطری سی بات ہے، نارمل بات. بچہ رو رہا ہے، ہاتھ میں عصا ہے، عصائے فاروقی، عمر رضی اللہ عنہ کا عصا. دروازے پر ٹھک ٹھک عصا مارا. اب اندر سے کوئی آواز آئی کسی عورت کی، باہر اس کو ڈانٹا کہ تمہارا بچہ رو رہا ہے، اس کو چپ کرو. اتنا کہا اور چل دیے. اگلے گشت میں کافی دیر کے بعد پھر باری آئی، بچہ وہاں رو رہا ہے، خود تھک بھی گئے تھے. تو اس دروازے کے سامنے بیٹھ گئے اور دروازہ پیٹ رہے ہیں اپنے عصا سے. عورت پھر بولی، پھر اس کو ڈانٹا کہ تو اللہ سے کیا اجر پائے گی، ساری رات تیرا بچہ روتا رہا، چپ کرا اس کو. اسلام آبادیوں سوچنے کی بات ہے. اللہ کی قسم ہم لڑتے ہیں الیکشنوں پر، پھر ضمنیوں پر، پھر لڑتے ہیں کرسیوں پر حکومتوں کے لیے. وہ جس کو حکومت ملی ہوئی ہے 13 ملک، تیسرے چکر میں روایات میں واضح ہے کہ تیسرے چکر میں وہاں کافی دیر بیٹھے، اس بی بی کو ڈانٹا، اس کو کہا کہ تو کیسی ماں ہے، کیا اجر پائے گی. اس نے کہا، اندر سے جواب دیا، اس نے کہا کہ میں سو نہیں رہی، بچہ دودھ نہیں چھوڑ رہا، میں دودھ چھڑانے کی کوشش کر رہی ہوں، اس لیے رو رہا ہے. کہا دودھ کیوں چھڑاتی ہو، بچے کو دودھ پلاؤ. کہنے لگی عمر سے وظیفہ لینا چاہتی ہوں. عمر وظیفہ بچوں کا تب دیتا ہے جب وہ دودھ چھوڑ دیں. اللہ کی قسم اسلام آبادیوں، واقعہ صحیح ہے، واقعہ حضرت عمر کا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ مانگ کر لیا تھا. کوئی کوالیفیکیشن نہیں تھی. صحرا میں اپنے باپ خطاب کے اونٹ چلاتا تھا عمر ابن الخطاب. 1000 سے اوپر ابا کے اونٹ تھے. اس عورت نے کہہ دیا کہ میں اس بچے کا دودھ چھڑا رہی تھی, یہ دودھ نہ چھوڑنے کی ضد کر رہا تھا, اس لیے رو رہا تھا. واپس آ گئے, رو رو کے نماز پڑھائی, ہچکیوں کے ساتھ رو رہے تھے. نماز کے بعد کاتب کو طلب کیا, کہا لکھو, اور سارے امصار بلاد اسلامیہ میں سرکولیٹ کرو, مائیں دودھ چھڑانے کی جلدی نہ کریں. عمر ابن الخطاب جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن سے وظیفہ لگاتا ہے. صحابہ نے کہا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے میرا رونا اس لیے رک نہیں رہا کہ کتنے بچے عمر نے اس لالچ میں رلا دیے کہ وظیفہ تب ملے گا جب تو ماں کا دودھ چھوڑ کے روٹی پر پلے گا جو قیمت سے آتی ہے. کتنے بچے مسلمانوں کے عمر نے رلا رلا کے مار دیے. کہتے یہ غم مجھے چپ نہیں ہونے دیتا. کاتب سے کہا کہ آج ہی اس کو بھجوا دو سارے بلاد اسلامیہ میں کہ مائیں دودھ چھڑانے کی جلدی نہ کریں. ہم اس دن سے وظیفہ دیتے ہیں جس دن بچے نے دنیا میں پہلی سانس لی. پیدا ہوا وظیفہ لگاؤ. اور معیشت کا جعلی رونا رونے والوں, سوشل سیکیورٹی دیکھو خلافت اسلامیہ کی. کاتب کو کہا لکھو, عمر ابن الخطاب کی طرف سے خط لکھو, صوبائی گورنروں کو لکھو, جس دن بچہ پیدا ہو بیت المال سے وظیفہ جاری کرو. بازار میں بوڑھا دیکھا ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا, طبیعت میں ملال آیا, کسی کو دوڑایا جاؤ, اس سائل کو پکڑ کے لاؤ. جب اس کو بلایا گیا پتا چلا ذاک نصرانیون, وہ تو مسیحی ہے. عمر اور پریشان ہوئے کہ بلاد اسلامیہ میں خلافت اسلامیہ میں ایک مسیحی کو اپنی زندگی کا سانس قائم کرنے کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے. کاتب کو بلا کے کہا وظیفہ لگاؤ ان کا, جو ان میں بیمار ہوں, کمانے کے قابل نہ ہوں, جزیہ دینے کے قابل نہ ہوں, کوئی سوال ہاتھ اٹھا کے نہ کریں, بیت المال ان سب کو وظیفہ دے گا. فیکٹریاں لگائی تھی عمر نے رضی اللہ عنہ, قرضے مانگے تھے عمر نے. ہمارا سب سے بڑا ہے, اللہ کی قسم میرے اسلام آبادی بھائیو, میرے پاکستانی بھائیو, ہمارا سب سے بڑا عیب اور گناہ کبیرہ یہ ہے کہ ہم آزاد ملک, سوورن سٹیٹ کا, انڈیپینڈنٹ کنٹری کا دعویٰ کر کے کفار کا پیچھا کرتے ہیں, ان کی اتباع کرتے ہیں, ان سے ڈرتے ہیں, ان کی ڈائریکٹیو اور ڈکٹیشن مانتے ہیں. اس لیے ہم اٹھ نہیں پا رہے, ہمارے معاشرے کھڑے نہیں ہو سکے. ہمارا کوئی ڈیسک, کوئی شعبہ, تازہ فصل ہے پنجاب میں گندم کی,
اور کم از کم 1.5 گنا جھاڑ ہے فصل گندم کا، اور ہم امپورٹ کر کے بھی ڈھیر لگا کے بیٹھے ہیں، جو ہمیں 6,200 6,700 میں پڑ رہی بیچ رہے ہیں، اس کو سمندروں میں کھڑی ہے، جہازوں میں کھڑی ہے، اور اگلی گندم بھی آ گئی ہے، اور کوئی مدد ہم نے اپنے کسان کی زراعت میں نہیں کی ہے، کوئی سبسڈی نہیں دی ہے، بیج میں، کھاد میں، ٹریکٹروں ٹیوب ویلوں کے ڈیزل میں، پانی کی دستیابی مہیا کرنے میں۔ کوئی قومی ادارہ ہمارا اللہ کی قسم اپنے دریاؤں پر رحم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ہمارے دریا روکھے سوکھے رو رہے ہیں، 1.5 کلومیٹر کا چوڑا پیٹ ہے، دریا ہمارے ریت سے اٹے پڑے ہیں۔ ملکی پانی نہیں ہے، زراعت ہمارا بیس ہے، ہمارے سیاستدانوں نے ہمارا پانی بیچ دیا ہے، پورے پنج آپ کو کھا گئے۔ کوئی بچہ کہے استاد جی ماسٹر جی مجھے پنج آپ دکھاؤ، اللہ کی قسم کوئی استاد آج راوی ستلج جہلم چناب چلتا ہوا نہیں دکھا سکتا، روتے ہوئے دریا ہیں، گندے پانیوں کے گٹر ہیں۔ پانی کی روانی نہیں ہے، جب پانی کی روانی زمین میں نہیں ہے تو واٹر لیول گر رہا ہے، موجود پانی زمین کا بیمار ہو رہا ہے، پانیوں میں نئے پانی دریاؤں کے بیڈ سے شامل نہ ہو تو زمین میں موجود پانی گہرا ہو جاتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے، پینے کے قابل نہیں رہتا، آخر میں کھارا ہو جاتا ہے۔ صحرا یوں ہی وجود میں آئے ہیں، اور سورت ملک اب تو ہماری وہ نانیاں دادیاں نہیں رہی نا، اب تو ہماری مائیں نہیں رہی، اب تو موم ہیں، موم ڈیڈ، ہمارا کلچر برگر موم ڈیڈ۔ دیکھو ام ہی قرآن کا لفظ ہے۔ اللہ کہتا موسیٰ تیری ماں، ہم نے اس کو وحی کی۔ صرف 40 سال پہلے ہم امی جان کہتے تھے، اب ہم ایڈے وڈے بے ایمان ہیں کہ ہم موم کہتے ہیں، موم، جو لفظ ہمارا نہیں ہے۔ اتنے مقدس رشتے میں پیٹ سے جنم دینے والی اس عورت کو قرآن نے ام کہا، ہم موم کہتے ہیں، موم۔ فرددناہ الی امہ، ہم نے موسیٰ پاک کو واپس کر دیا اس کی ماں کو، کئی تقر عینہا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ عربی، قرآنی، آسمانی، اسلامی لفظ، رشتہ ماں کے لیے ممتا سے بھرپور اللہ کا لفظ۔ کہتے ہیں مولوی کوڑا ہے، مولوی کڑوا ہے، مولوی سخت ہے۔ اللہ کی قسم ہم وہ اسلام آبادی ہیں جنہوں نے اتنے مقدس رشتے میں قرآن کے ایڈریس کو توڑ کر چھوڑ کر موم۔ اس لیے کہ انگریز کہتے ہیں
عیسائی کہتے ہیں، لہذا ہم کہتے ہیں۔ اب تو وہ مائیں نہیں رہی نا، مجھے یاد ہے وہ پرانی مائیں، اچھی والی نیک اور اصلی یا دادیاں یا نانیاں بچوں کو سونے نہیں دیتی تھیں۔ سورت ملک پڑھ کے سو، آیت الکرسی پڑھ کے سو، داہنی کروٹ ہاتھ رکھ کے سو۔ اب بچے نے سونا نہیں ہے، بچہ کہتا بوڑھی ماں کو چل چل، میں نے تو موبائل دیکھنا ہے۔ سورت ملک کہاں ختم ہوتی ہے؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا۔ اللہ کی قسم، سورت ملک کی آخری آیت تیرے پانی سے متعلق، پینے سے اور کھیتوں کو پلانے سے۔ قل اے نبی ان سے کہو، ارأیتم بھلا بتاؤ، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی نیچے گر جائے، گہرا ہو جائے، واٹر لیول نیچے چلا جائے، من یاتیکم بماء معین، میٹھے پانی کی گھونٹ کون دے گا تم کو؟ پانیوں کے بغیر ریاست چلتی ہے؟ پانیوں کے بغیر آپ بھی حیات باقی بچتی ہے؟ مویشی حیات بچتی ہے؟ ڈھور ڈنگر چرند پرند بچتے ہیں؟ آنکھوں کی رونق سبزہ بچتا ہے؟ فصل و غلہ بچتا ہے؟ اللہ کے واسطے تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے چلنے کے گندے اقدام چھوڑ دو، مغرب کو فالو کرنا چھوڑ دو۔ ریاستوں میں مغرب کی ریاستیں، اینیشنٹ گریک، قدیم یونان ملعون کی ریاستیں، ارسطو کا تصور ریاست، افلاطون پلاٹو کا تصور ریاست چھوڑ دو، محمد الرسول اللہ کا حمل اقامت ریاست پکڑو، تطبیق شرع اللہ کرو، اصول حکمرانی، آداب حکمرانی، حکمران طبقہ کو، اپنی اکیڈمیز کو، سول سروس اکیڈمیز کو، محمد الرسول اللہ، ابو بکر و عمر، اصول ہائے خلافت اسلامیہ پڑھاؤ، امن و امان، معیشت و معاش وہاں سے اٹھاؤ۔ اقول قولی ھذا استغفر